لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الناس عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور انہوں نے منبر پر بیٹھ کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کی. جس انسان کی ہجرت دنیا کے لیے تھی وہ اسے مل جائے گی، یا اس نے کسی عورت کی خاطر ہجرت کی تو اس کے نکاح میں آ جائے گی اور وہ اس سے نکاح کر لے گا تو اس کی ہجرت جس نیت سے کسی کی ہوگی وہ اسی کے مطابق عمل اور کے مطابق نتیجہ اسے ملے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل اپنی کتاب کا آغاز اس حدیث سے کیا اور بہت بڑے بڑے محدثین عام طور پر اس حدیث کو اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں ضرور، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان تمام باتوں میں سب سے عمدہ سب سے بڑھیا باتیں جو ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا حدیث کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ 4 احادیث ایسی ہیں جن میں سارا دین سمٹ کر آ گیا، اور ان میں سے ایک حدیث انہوں نے یہ ذکر کی اور انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو کچھ فرمایا ہے دین کا بہت بڑا حصہ بس اس حدیث پر ہے کہ اس میں جو آ گیا ہے اس پہ عمل کیا جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خصوصیات تھیں اور ان خصوصیات میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ بہت بڑی بڑی باتوں کو بہت مختصر الفاظ میں ذکر فرما دیتے تھے. کوئی آدمی ایک جملہ کہتا ہے اور اس ایک جملے کا اثر آپ دیکھیے کہاں کہاں پڑتا ہے. ایک آدمی نے عدالت میں جا کر یہ کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے. اب کہنے میں یہ ایک ہی جملہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی والدہ وہ میری بیوی ہے، اور کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس بچے کے بہت سے حقوق میرے ذمہ واجب ہیں، اور اس بیٹا ہونے کے اقرار میں تیسری بات جو لازم کر دی وہ یہ کہ اگر میں مر جاؤں تو اسے میری وراثت سے حصہ ملے گا، اور اس چیز نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اس لڑکے کے باقی بہن بھائی ان کا بھی کچھ نہ کچھ مجھ سے تعلق ہے، چاہے حقیقی والد ہو سوتیلا ہو کچھ ہو مگر کوئی تعلق بنتا ضرور ہے. تو یہ کہنے کو ایک جملہ مگر اس ایک جملے سے کتنی چیزیں ہیں
جو اس کے ذمے واجب ہو گئیں، تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ چیز تھی کہ وہ جملہ ایک ارشاد فرماتے تھے، مگر دیکھیے اس کا دائرہ کار کتنا وسیع تھا۔ مثلاً حدیث میں یہ آیا ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے۔ یہ طریقہ تو ہے ہی کہ بڑوں سے بزرگوں سے کہتے ہی ہیں کہ کوئی نصیحت کیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو کبھی ایسا کام مت کرو جس کے آخر پر تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے، دنیا یا آخرت میں۔ بس یہ ایک حدیث کا جملہ ہے کہ فرمایا کبھی ایسا کام نہ کرنا عمر بھر جس کے انجام میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ آپ سوچئے کہ یہ ایک جملہ اگر آدمی اس پر عمل کرے گا تو زندگی بھر محتاط رہے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس فعل کا انجام کہ کسی سے معافی مانگنی پڑ جائے، معذرت کرنی پڑ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی بڑی باتیں چھوٹے چھوٹے جملوں میں ارشاد فرما دیتے تھے، اور حدیث میں آیا آپ نے اپنی خصوصیات گنوائیں اور آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کئی چیزوں میں خصوصیت فضیلت بخشی ہے۔ مثلاً آپ نے یہ فرمایا کہ میں جہاں جا کر بیٹھ جاؤں مسیرۃ شہرین، ایک مہینے کی مسافت کوئی طے کرے، ایک مہینے کا فاصلہ وہاں سے، تو جتنا وہ علاقہ بنتا ہے ایک مہینہ گھوڑا دوڑتا رہے اور وہاں پر میرا دشمن بیٹھا ہوا ہو تو میرے یہاں بیٹھنے سے اس پہ وہاں روک پڑتا ہے۔ یہ میری خصوصیت ہے۔ اور فرمایا خود نبیون، میری خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ تعالی نے نبوت مجھ پر ختم فرما دی۔ اور آپ نے فرمایا میری خصوصیت یہ ہے کہ جعل اللہ لی ارضا مسجدا وطہورا، اللہ نے ساری زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی۔ جہاں نماز کا وقت آیا قبلہ رکوع نماز پہلی ہو گئی، اور پچھلی قوموں میں امتوں میں یہ بات نہیں تھی۔ اور آپ نے فرمایا یہ بھی میری خصوصیت ہے کہ زمین اللہ نے ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا، یعنی وضو نہیں ہے تو تیمم کر لیں، ضرورت پیش آئے جب۔ اور آپ نے فرمایا دیکھو میری خصوصیات میں سے یہ چیز ہے کہ غنیمت کا مال اللہ نے ہمارے لیے جائز قرار دیا، پچھلی امتوں میں یہ بات نہیں تھی۔ تو اونٹی تو جوان القلم، اور اللہ نے یہ میرے ساتھ خصوصیت رکھ دی کہ میں بہت بڑی بڑی باتوں کو، بہت بڑے بڑے نظریات کو چھوٹی سی بات نہیں کہہ دیتا۔ تو یہ حدیث بھی آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں میں سے ہے جو بہت بڑی چیز ہے، بہت گہرا تعلق ہے اس کا عملی زندگی کے ساتھ۔ اور بات ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، وہ راوی ہیں اس کے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلق تھا ان سے ظاہر ہے کہ اس کے بیان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس قدر صلاحیتوں والے انسان تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت جاری ہوتی رہتی تو عمر کو مل جاتی۔ ایسی صلاحیتیں اللہ نے انہیں رکھی تھی۔ اور بخاری شریف میں ایک جگہ آیا ہے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میرے والد یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے یہ بات ایسے نہ ہو جائے۔ آدمی کہتا ہے نا کبھی کہ یہ جو آج کل حالات ہیں کہیں ایسے نہ ہو، کہیں ایسے نہ ہو،
تو وہ کہتے ہیں میرے والد نے جب بھی یہ جملہ کہا کسی چیز کے متعلق کہ کہیں ایسے نہ ہو جائے اور وہ ہو کے ہی رہا، ایسی فراست تھی ان کی کہ وہ اپنی فراست سے اندازہ کرتے تھے کہ آئندہ کی صورتحال کیا بننے والی، اور سچی بات، صاف بات، ہر ایک سے صاف بات، کوئی ہیر پھیر نہیں باتوں، بالکل سیدھی بات، اتنی زیادہ سچائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اکیلے آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا ترک الحق، یہ سچی بات کہنے نے اسے اکیلا کر دیا ہے، مالہ بن صدیق، اس کا کوئی دوست نہیں رہا، اور یہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا یقول الحق ولو کان مرًا، یہ سچی بات کہتا ہے اگرچہ کسی کو ناگوار گزرے، تو جو آدمی سچ بولتا رہتا ہے وہ اکیلا بھی ہو جاتا ہے، پھر کوئی دوست نہیں رہتا، اس لیے کہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے رعایت کسی کی نہیں کرنی، پھر اس کے لیے مشکل تنہائی ہو جاتی ہے، تنہا ہو جاتا ہے نا، اکیلا ہو جاتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی تنہا ہو گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنہا آتے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تنہا چلتا ہے، تنہائی میں ہی اس کا انتقال ہوگا اور قیامت میں بھی تنہا اکیلا اٹھایا جائے گا۔ جو سچ بولتا رہتا ہے وہ بالآخر تنہا ہو جاتا ہے، مگر اس کے باوجود اسے جو دوست ملتے ہیں، جو پھر لوگ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، وہ اتنے قابل اعتماد ہوتے ہیں کہ ان کی مثال کی دنیا میں نہیں ملتی، کیونکہ وہ سارا ایک گروہ بن جاتا ہے، سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہم آپس میں بھی سچے ہیں، سب سے سچے ہیں، جھوٹ کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ تو اس سے عمر رضی اللہ عنہ کا حال بھی یہی ہو گیا، بالکل سچ، بالکل صاف، کسی بات میں کوئی ہیر پھیر، کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا بھی حال یہی تھا، مگر یہ ممتاز ہو گئے اس صفت میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا، میں نے دودھ پیا اور بچ گیا تو میں نے عمر کو دے دیا رضی اللہ عنہ۔ تو یہ تعلق تھا ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وہ منبر پر بیٹھے اور انہوں نے یہ کہا کہ انما الاعمال بالنیات، وہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ عمل اور فعل میں فرق ہے۔ عمل وہ ہے جو انسان اپنے ارادے، قصد اور جان بوجھ کر کرتا ہے، اور فعل وہ ہے جو اضطراری طور پر بھی ہو جاتا ہے، چاہے اتنا ارادہ نہ ہو۔ ایک آدمی پہ راشا طاری ہو جاتا ہے، ہاتھ کانپنے لگتا ہے، وہ چاہے روکے بھی نہیں رکتا، یہ فعل ہے، عمل نہیں ہے۔ تو اعمال کے متعلق فرمایا کہ جو اعمال ہیں ان کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ نیتوں پر ہے، اور نیت اصل میں کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ جتنے اعمال دنیا میں آپ کو ہمیں نظر آتے ہیں، ان تمام کی اصل جڑ یہ نیت ہے، اور جیسی انسان نیت کرتا ہے ویسے ہی پا لیتا ہے۔ برا فعل ہے، اچھی نیت ہے، اللہ کے ہاں سے کم یہ ہے کہ اس کی برائی سے درگزر فرما دیں، اور فعل اچھا ہے، نیت بری ہے تو اللہ ایسے فعل کو رد فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ نیت خراب تھی۔ ایک آدمی نیت کرتا ہے اس بات کی کہ نماز پڑھے بہت عمدہ طریقے پر، اور لوگ جو دیکھیں وہ کہیں صاحب بہت عمدہ نماز پڑھتے ہیں، تو ایسی نماز اللہ کے ہاں رد کر دی جاتی ہے، پھینک دی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ ایک درجے میں اللہ کے ساتھ شرک ہے، کوئی بھی نہیں۔ جب نیت اس میں اللہ کے علاوہ غیر کی کرے گا تو دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں بھی نقصان۔ مسجد بنائی، لاکھ روپیہ دے دیا، اور نیت یہ ہوئی کہ لوگوں کو پتا چلے
میں نے بڑی خوبی کا کام کیا ہے، تو ₹1,00,000 بھی ضائع کر دیا، اللہ کو بھی ناراض کر لیا، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اس لیے کہ ایک درجے میں یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت میں لوگ جب جمع ہوں گے حساب و کتاب کے لیے تو ایک فرشتے کو بھیجیں گے، اور وہ فرشتہ آ کر لوگوں سے کہے گا کہ اللہ تعالی نے فرمایا جس نے عمل خالص میرے لیے کیا تھا وہ رہ جائیں، میں آ کے انہیں اجر دوں گا، اور جس نے جس کے لیے کیا تھا آج کے دن جائے اس سے اپنا اجر لے لے۔ اب عمل تو کیا تھا لوگوں کو دکھانے کو، تو لوگ اس دن تو خود پکڑے ہوئے ہوں گے، کون کس سے جا کر اجر لے گا؟ ہر کوئی اپنی اپنی معاملے میں لکل اما کسب، ہر آدمی جو کچھ اس نے کیا وہ تو اپنے بارے میں پریشان ہو رہا ہوگا، کہاں یہ کہ کوئی کسی سے جا کے کہے کہ اس کا فائدہ مجھے پہنچا دو، ثواب دے دو، کیسا ثواب؟ دنیا میں تو خود اپنے چکر کا پھنسا ہوا۔ تو خالص جب تک نیت نہ ہو انسان کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت تو بہت بعد کی بات ہے۔ تو نیت خراب، عمل درست، عمل ایسا کیا کہ لوگوں نے کہا سبحان اللہ بڑی اچھی بات کی، اور نیت خراب سے پکڑا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی اور روتے رہے، اور کہنے لگے میں تم سے حدیث ضرور بیان کروں گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ رونا کس سبب سے؟ تو کہنے لگے اس حدیث کی وجہ سے، اور پھر حدیث بتلائی لوگوں کو، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ فرمایا تھا کہ جہنم اور عذاب 3 آدمیوں سے شروع ہوگا۔ سب سے پہلے جو پھینکے جائیں گے وہ ایک شہید اس امت کا، ایک عالم اور ایک سخی۔ اور شہید سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم کیا لایا؟ تو وہ کہے گا اللہ اپنی جان بھی تیرے راستے میں قربان کر دی، اتنا کام کیا تیرے واسطے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بکتا ہے، تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگوں میں تیری شہرت ہو جائے، شہادت بھی ہم نے دنیا میں کر دی تھی تیرے بات، سب لوگ شہید ہی کہتے رہے تجھے، اور تیرا عمل بیکار گیا۔ اور دوسرا آدمی سخی، اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اس لیے کہ تو نے کیا کیا ہوگا؟ مال خرچ کرتا رہا اللہ کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے یہ جھوٹ ہے، تو نے تو مال خرچ کیا تھا اپنے نام کے لیے، وہ ہم نے کر دیا۔ اور تیسرے کے ساتھ بھی یہی ہوگا، جو عالم تھا اور اس نے علم کو حاصل کیا محض اس لیے کہ لوگوں میں نام ہو جائے میرا، بڑی سخت چیز، بہت ڈرنے کی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پہ فرمایا جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء پر اپنا ریب جمائے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، یا اس لیے حاصل کیا تمہاری بالصفحاء کہ لوگوں کو بے وقوف بنائے، یا اس لیے حاصل کیا کہ لوگوں کا پیسہ ان کا مال کھینچے تو ہوا فی النار، جہنم میں چلا جائے۔ اس لیے جو بھی عمل انسان نیکی کا کرتا ہے سوچے کہ جس کے لیے عمل کر رہا ہوں اگر اسے ہی پسند نہ آیا تو پھر کیا بنے گا؟ عورت ہے، ہار سنہار کرتی ہے، زیبائش اور آرائش، اور ساری دنیا سارا محلہ اس کی تعریف کرے کہ بہت اچھی، بہت خوبصورت، اور شوہر پسند نہ کرے، کیا فائدہ؟ اور جیسی بھی خراب ہو اگر شوہر کی نظر میں اچھی ہے تو اچھی ہے۔ تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر اس طرح آتا ہے کہ انسان جو کام کرتا ہے پہلے سوچے میری نیت کیا ہے، اور اسی طرح کبھی نیت درست ہوتی ہے عمل غلط ہو جاتا ہے، تو اللہ کے ہاں کرم دیکھیے کیا، نیت درست تھی عمل غلط ہو گیا۔
نیت درست تھی، کسی کافر کو مارنا تھا، وہ گولی کسی مسلمان کو جا کے لگ گئی، اس پر قتل کا عذاب گناہ نہیں ہے کچھ بھی، اس لیے اس کی نیت درست تھی اپنی جگہ پر۔ ایک آدمی خیرات کرنے نکلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے کہا کہ میں آج خیرات کروں گا خالص اللہ کے لیے، اور رات کے اندھیرے میں نکلا اور اس نے ایک آدمی کو دیکھا اور اس نے کہا میاں یہ پیسے رکھ لیجئے، کسی جگہ پہ خرچ کر دینا۔ تو صبح جب ہوئی اس گاؤں میں تو لوگوں نے کہا رے آج رات ایک آدمی خیرات کرنے کو نکلا تھا اور دیکھو وہ ایک چور کو پیسے دے گیا، اسے پتا ہی نہیں چلا، اس کی نیت درست تھی نا۔ تو اس نے کہا اللہ میں نے آپ کے لیے خرچ کیے تھے اور غلطی ہو گئی، مجھے نہیں پتا تھا چور ہے کون ہے، میں نے تو آپ کے لیے دیے تھے، آج رات پھر آپ کے راستے میں دوں گا۔ اور وہ نکلا اور اس نے پیسے دیے۔ دوسرے دن ایک عورت کو، اور جب صبح ہوئی تو لوگوں نے کہا وہ تو بدکارا عورت کو پیسے دے گیا رات آج پھر کو۔ تو اس نے پھر یہی کہا، اس نے کہا اللہ میں نے تو آپ کے لیے خرچ کیا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی، نہیں پتا چلا، میں آج رات پھر خرچ کروں گا۔ اور تیسرے دن اس نے پیسے دیے، وہ ایک مالدار آدمی کو دے گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس نے عرض کیا کہ اللہ آج بھی غلطی ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے کہ میں نے اس کا 3 دن کا صدقہ قبول کر لیا، کیونکہ میرے بندے کی نیت میرے لیے ہی خرچ کرنے کی تھی۔ اور اس کا اثر کیا ہوا نیت کا؟ اس اچھی نیت کا اثر یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جو چور کو پیسے دیے اور چور نے وہ حلال مال جب کھایا تو چوری کی عادت چھٹ گئی، توبہ کی توفیق اللہ نے دی۔ اور جو بری عورت تھی اس نے اپنے برے فعل سے توبہ کر لی، اور جو غنی مالدار تھا اللہ نے اس کے مال میں برکت دے دی۔ یہ اس کے پیسے کا اثر ہوا، اور اصل میں تو نیت کا اثر ہوا کہ جو اچھی نیت اس نے کی تھی وہ نیت سے سامنے آ گئی اور لوگوں نے اس کی صحیح نیت سے فائدہ اٹھایا۔ جو اساتذہ جو تھے پچھلے زمانوں میں وہ ایسے ہی بچوں کو مار دیتے تھے، وہ مارتا بھی تھا کوئی تو نیت کے ساتھ اس کو کیوں مارنا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بچے کو مارا، اس نے سبق یاد نہیں کیا تھا، جو اسے مار کر اس وقت اللہ کے راستے نہ ماری، انہوں نے ایک اور ماری اور پنڈت اللہ کے واسطے تو مار رہا ہوں۔ تو دیکھیے ایک مارے غصہ اتارتا ہے اولاد پر، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اولاد اور ڈھیٹ ہو جاتی ہے۔ اور ایک ہے اللہ کے لیے مارتا ہے، جس نے کام نہیں کیا اللہ کے حق کو ظاہر کیا اس لیے مارتا ہے، نیت درست ہے نا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مار اپنا اثر اور رنگ رکھتی۔ تو جو آدمی جس فعل میں نیت کرتا ہے وہ نیت کے بعد اس کا اجر ویسا ہی رہتا ہے۔ ایک عیسائی بادشاہ وہ آیا، حملہ کیا، اس نے یمن سے چلا اور مدینہ طیبہ، اس کا پرانا نام یثرب تھا بیماری کی جگہ، اور اہل مدینہ اس سے لڑے اور دن بھر لڑتے رہتے تھے، رات کو سے کھانا دے آتے تھے اس کی فوج کو بھی۔ تو ایک دن پہلے دن اس نے کہا یہ ضرور کوئی چال ہے دشمنوں کی، مت کھاؤ۔ پھر دوسرے دن بھی، پھر تیسرے دن بھی، جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو اس نے کہا تم عجیب لوگ ہو، دن کو لڑتے ہو رات کو کھانا دیتے ہو، یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ شہر جو ہے اللہ کے آخری نبی نے کسی زمانے میں یہاں آنا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہم اس امید اور انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب تشریف آوری ہوگی، تو ان کی وجہ سے ہم اس شہر میں جو بھی لوگ آتے ہیں ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو وہ بادشاہ کچھ دن سوچتا رہا، پھر بھی لڑا،
اس کے بعد اچھا مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں اس شہر میں وہ جس نبی علیہ السلام نے آنا ہے ان کے لیے ایک محل بنا دوں. تو میں کہا بنا دو. تو اس نے ایک بہت بڑی عمارت تعمیر کی اور وزیر اہل مدینہ نے ایک آدمی کو کہا کہ آپ اسے رکھیے اور یہ آپ کے حوالے اور آپ کے بعد آپ کی اولاد، اور جب وہ آئیں انہیں یہ دے دینا. یہ اس نے کہا. چلا گیا. اس عمارت میں جس کی سپورٹ کر کے گیا تھا ان کی اولاد آگے چلتی رہی یہاں تک کہ 5 صدیاں گزر گئی تقریباً. اور 5 صدیوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، ہجرت جب فرمائی تھی. اور لوگوں میں سے ہر ایک نے چاہا کہ اونٹنی آپ کی رک جائے، تو آپ نے فرمایا انہا مامورۃ من اللہ، اسے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہوا ہے، اللہ نے بتا دیا اسے کہاں رکے گی. یہ ٹھیک اس مکان کے سامنے جا کے بیٹھ کے تھی. اور اس میں سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رہتے تھے. تو اس عیسائی بادشاہ نے جو نیت کی تھی صحیح، اللہ نے اس کا اثر 500 سال بعد ایک اونٹنی کے ذریعے ظاہر کروا دی. جو آدمی خیر جس نیت سے کرتا اللہ اس کی نیت کو ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ نیت چلتی رہتی. سر سید نے بنیاد رکھی علی گڑھ کی، اور ان کا خیال یہی تھا کہ یہاں پر انگریزی تعلیم، تہذیب، تمدن یہ چیزیں آگے کو بڑھیں گی اور حکومت کے ساتھ تعاون ہو یہ چیزیں. اور وہاں قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی اور سر سید کی خط و کتابت ہوئی. آپ نے نیت کی ہے نا. تو حضرت کو اس نے خط لکھا نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو سر سید نے کہ آپ یہاں آ جائیے اور ہمارے ساتھ مل کے کام کیجیے اور اس کو آپ سنبھال لیجیے. تو حضرت نے جواب میں لکھتے ہیں، حضرت کی ان کی خط کتابت شاید یہ ہو چکی. حضرت نے جواب میں لکھا کہ کسی مدرسے اور کسی اسکول، کالج یا جو بھی ادارہ ہے اس کی بنیاد جس چیز پر رکھی جاتی ہے اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوا کرتے. اور فرمایا آپ نے بنیاد جو رکھی ہے وہ کچھ اور ہے. اور اب کوئی آدمی کڑوا بادام سمجھتے ہیں کھانے والا، فرمایا اس کا کڑوا بیج ڈال دے اور مالی کو دکھا دے اور کہے کہ روزانہ شربت اس میں ڈالا کرو. تو جتنا مرضی گڑ اور شربت یہ اس بادام کے لیے ڈالتا رہے، جب تیل لگے گا تو کڑوے بادام لگیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھے ہوں. تو جو نیت آپ لگی تھی اس کے اثرات ثمرات وہی ظاہر ہوں گے. اب کسی اور آدمی کا آ کے سنبھال لینا یہ ایسی ہے جس مالی کو بٹھا دیا جائے کہ شربت ڈال دے. اور خود حضرت نے حاجی عابد صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جو بنیاد رکھی یا جو چیزیں تھیں وہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کسی نے کہا کہ حضرت یہ دارالعلوم دیوبند میں جو بخاری شریف پڑھاتے ہیں یہ سب معاملہ. حضرت نے فرمایا ہندوستان میں بہت مدارس ہیں جہاں بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، جہاں ہدایہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. جہاں تک مجھے علم ہے حضرت نے اس کی بنیاد اس پہ رکھی تھی کہ ہم انگریزوں کے خلاف جدوجہد کریں گے، انہیں اس ملک سے نکال کے بن دیں گے. اور یہی چیز آگے کو منتقل ہو گئی اور وہی چیز حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے آگئی اور دیگر حضرات نے. اور حتیٰ کے انگریزوں کو نکالنے میں آپ نے جس سے بھی تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ علماء کا مجموعی اعتبار سے کیا کردار رہا کہ انگریزوں کو نکالا جائے. تو جس چیز کی نیت کوئی کرتا ہے اس نیت کا عمل آگے آتا ہے. اچھا اولاد کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے. نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ عمل جو اولاد کے سلسلے میں ہے محض مستی ہے اور اپنی خواہش نفس کو پورا کرنا ہے اور اپنے تعلق کو بیوی کے ساتھ قائم کرنا ہے، اس کا نتیجہ کچھ اور ہے. اور جس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے
مجھے یہ موقع اس لیے دیا کہ میں اپنی جائز خواہش کو پورا کروں اور حرام سے بچوں، اور اللہ اگر اس کے نتیجے میں مجھے اولاد عنایت فرمائے تو میں اس کو انسان بناؤں، صحیح تعلیم و تربیت دوں، اس لیے کا اثر کچھ اور ہے۔ لکھنؤ کے حالات بہت بگڑ گئے، بم کے پیدا ہو گئے نا بہت، تو کسی نے خط لکھا اور یہ خط چھپا ہوا ہے اخبار الاخشار، ایک کتاب ہے شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس نے خط لکھا حضرت کو کسی نے کہ لکھنؤ میں حالات ایسے برے ہو گئے اور اب جو نسل آئی ہے یہ ایسی نافرمان اور ایسی ہے۔ تو حضرت اسے جواب میں لکھا کہ یہ ان کے والدین کی نیتوں کا اثر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ جب وہ اس عمل سے فارغ ہو جائے تو اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ اگر اس کے نتیجے میں کوئی اولاد ہے تو اسے شیطان سے محفوظ رکھ اور ہمیں بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ تو فرمایا ان کے والدین نے یہ دعائیں نہیں یاد کی تھی نہ پڑھی تھی، اس کا نتیجہ تم دیکھو۔ تو یہ نیت کہاں جا کر اثر پذیر ہو؟ یہی ہوتا ہے زندگی کے سارے معاملات میں کہ نیت خراب کبھی ہوتی ہے اور عمل درست ہو جاتا ہے، اور کبھی عمل درست ہوتا ہے اور کبھی نیت صحیح ہوتی ہے اور عمل غلط ہو جاتا ہے۔ اللہ کا معاملہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ دوسرا جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جس پر اس نے نیت کی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی نیت تو کرے کانٹوں کی اور فصل اس پہ پھولوں کی لگ جایا کرے، یہ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ نیتوں کا معاملہ اتنا ضروری ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں جو لوگ صحیح نیت سے آتے تھے صحیح بات ملتی تھی، جو غلط نیت سے آتے تھے ان کی غلطی میں اضافہ ہوتا۔ آپ نے کبھی غور فرمایا یہ ابو جہل بھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، حضرت بکر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لاتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آئے، اور مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سردار عتبہ شیبہ کون یہ سب آتے رہے ہیں۔ وہ آتے ہی اس نیت سے تھے کہ عیب چنیں، اور یہ جاتے ہی اس نیت سے تھے کہ جو صحیح بات وہاں سے ارشاد فرمائی جا رہی ہے بس وہی صحیح ہے، اس کا اتباع کریں۔ اب تو لوگ اسے ذہنی غلامی کا نام دیتے ہیں، اب تو نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں، مگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جو آدمی جس درجے کا بھی تھا وہ آتے ہی اس نیت سے تھے کہ وہاں سے جا کر ہدایت ملے گی، وہ ہدایت لے کے جاتے تھے، اور کفار مکہ آتے ہی اس لیے تھے کہ وہاں سے عیب چننے یوں بھی نظر آتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو آئینہ تھے، جو جس نیت سے آتا تھا اپنے آپ کو ایسے ہی دیکھتا تھا۔ ہندو جو بھی بہت رعایتیں کرتے ہیں، آپ لوگوں نے شاید بنگلہ دیش میں بھی دیکھے ہوں اور ہندوستان میں تو ہے ہی ہے، بہت رعایتیں، محنت، مجاہدے۔ ایک جوگی تھا اور اتنی محنت اور مجاہدہ، اور دلی آیا، اور دلی میں اس وقت حضرت مرزا نظر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی خانقاہ میں، اور ان سے آ کے کہا کہ تم کہتے ہو ساری چیزوں کا دار و مدار دل پر ہے، دل کی نیت درست ہے تو ساری چیزیں درست، اور فرمایا ہم تو یہی کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اور حالت یہ ہے کہ تمہارا دل سب سے زیادہ سیاہ ہے اور باقی جسم سارا نور ہی نور ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ تمہیں کیسے معلوم؟ اس نے کہا اتنے برس مجاہدہ کیا ہے کہ میں کہیں بیٹھ جاؤں تو 500 میل ادھر ادھر دیکھ لیتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا تو یہ چیز کیسے حاصل ہوئی؟ اس نے کہا اپنے نفس کی مخالفت سے، جی چاہتا تھا سو جاؤں نہیں سوتا تھا، جی چاہتا تھا کھانا کھاؤں نہیں کھاتا تھا، جتنی نفس کی مخالفت کرتا رہا اتنی ترقی ہوتی تھی۔
تو حضرت نے فرمایا مسلمان ہونے کو جی چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو فرمایا اب کیوں نہیں مخالفت کرتے ہوں؟ اپنے نفس کی مخالفت اس میں بھی کرو. چپ ہو گیا اور کہنے لگا میرا گرو یہ کہتا تھا کہ تجھ سے ترکوں کی بو آتی ہے، یعنی مسلمان ہونے کی. تو تھوڑی دیر بعد کلمہ پڑھ لیا اس کو مسلمان ہو کے. حضرت نے فرمایا اب دیکھو. اس نے کہا اب تو دل سب سے زیادہ نور والا ہے. جب یہ کہا تو حضرت نے فرمایا بھائی نہ پہلے تم مجھے دیکھ رہے تھے نہ اب مجھے دیکھ رہے ہو، اپنے ہی آپ کو دیکھ رہے تھے. ہم تو آئینہ ہے جو آتا ہے اپنی صورت دیکھتا ہے. یہی چیز ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں جو آدمی جس نیت کے ساتھ جاتا تھا اسے وہی چیز وہاں سے لے کے آتا تھا. وہ دنیا کمانے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دنیا ہی لے کے آئے. آخرت کمانے گئے آخرت لے کے آئے. اور جو دنیا اور آخرت کمانے گیا تھا وہ دنیا اور آخرت سب چیزیں لے کے آیا. فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبہ. تیسرا جملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو آدمی دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے وہ اسے پالے گا. دنیا کس چیز کا نام ہے؟ دنیا یہ نہیں ہے کہ کسی آدمی کے پاس اچھا مکان. دنیا یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اچھے کپڑے پہنتا ہے. اور دنیا اس کا نام نہیں ہے کہ کسی آدمی کا بینک بیلنس زیادہ ہے. دنیا نام ہے اللہ سے دوری کا. اگر کوئی آدمی اللہ سے دور ہے اور اس کے حال اس کا سارا غربت کا ہے تو دنیا اس کے پاس ہے. اور اگر کوئی آدمی اللہ سے دور نہیں ہے تو پھر ان چیزوں سے فرق نہیں. روم نے مصری میں فرمایا چیز دنیا از خدا واقعی بدل. دنیا نام ہے اللہ سے دور ہو جانے کا. میں کماشو نقرو فرزند و زن، تجارت کا، پیشے کا، بیوی بچوں کا، سونے چاندی کا اس سے تعلق نہیں. یہ دنیا نہیں. دنیا کا نام ہے اللہ سے دور ہو جانے کا. نیت کرتا ہے دنیا کی اس کو دنیا مل کے رہتی ہے. نیت کرتا ہے اللہ کی اللہ مل کے رہتے ہیں. حدیث شریف میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے فرشتوں کو بلاتے ہیں اور بڑے کام کی بات ہے. اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ جو ہے وہ آج کل سوچتا ہے کہ مجھے کیسے راضی کر لے، مجھے کیسے خوش کرے، اس کا نام لکھ لو میں اس سے راضی ہو جاؤں گا اور اسے توفیق دوں گا ایسے اعمال کی کہ یہ مجھے راضی کر لے، مجھے خوش کر لے. نیت آدمی کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کی کہ اعمال تلاش کرتا ہے کون سا کام کروں کہ اللہ راضی ہو جائے، کس کام سے اللہ خوش ہوں گے، کون سا کام اللہ کی رضامندی کا ہے. اللہ خود توفیق دے دیتے ہیں کہ بندے یہ کام کر ہم تجھ سے راضی ہو جائیں. دنیا اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کوئی امریکہ پڑھنے آ گیا اور یورپ میں آ گیا. دنیا اللہ سے دوری کا نام ہے. ایک آدمی ساری دنیا کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور نیت اس کی یہی ہے کہ اللہ اس لیے حاصل کر رہا ہوں تاکہ تیری مخلوق کو فائدہ پہنچے. اللہ یہ نوکری اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے بیوی بچوں کے حقوق جو میرے ذمہ رکھے ہیں میں انہیں پورا کر دوں. یہ نیت کر لی اس نے کہ اللہ جتنا کچھ سیکھ رہا ہوں وہ جا کر اسی امت کے بچوں کو اسی مسلمان امت کو میں سکھاؤں گا. یہ نیت کر لی کہ اللہ یہ جتنا علم مجھے حاصل ہوا ہے میں اپنے ملک میں جاؤں گا اور وہاں جا کر اس علم کو پھیلاؤں گا تاکہ اس امت سے جہالت دور ہو اور اس امت کے پڑھے لکھے لوگ یہ سب نیتیں درست ہیں. یہ دنیا نہیں. دنیا جب بنی ہوئی جب وہ نیت کرتا ہے کہ پیسہ آ جائے کہیں سے آئے حلال سے حرام سے اللہ سے دوری ہوتی ہے تو ہوا کرے مجھے تو پیسہ چاہیے اللہ. یہ دنیا ہے. نماز پڑھتا ہے اتنی لمبی کہ لوگ دیکھ کے تعریف کریں وہ دنیا ہے، وہ نماز نہیں ہے. بیان کرتا ہے جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتا ہے کہ لوگوں کے دل ایک طرف مائل ہو جائیں. یہ جو نیت میں فطور آیا نا کہ لوگوں کو متاثر کر لیں کہ یہ بیان دنیا ہے یہ دین نہیں ہے.
تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لیے جو کرے گا اس سے پالے گا. ہجرت کی, گھر بار چھوڑا, نیت یہ کر لی کیا مل جائے, دنیا مل جائے. اور دنیا چیز ہی ایسی ہے, رحتیل سایہ ہے, سائے کے پیچھے بھاگتا ہے اور سایہ آگے آگے بھاگتا چلا جاتا ہے. سائے کو بھی بنا کوئی پکڑ سکتا ہے. خواہش پیدا ہوتی ہے آج یہ چیز مل جائے, یہ چیز مل جائے, یہ چیز مل جائے, یہ چیز مل جائے, اور پھر اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے ساری زندگی, حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے. اور یہ وہ بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے ارشاد فرمائی تھی کہ آپ نے فرمایا انسان کی امیدیں اس کی زندگی سے بھی بڑھ جاتی ہیں. مفہوم اس حدیث کا یہ تھا جس میں آپ نے ایک نقشہ بنایا تھا, چلتا وہ اپنی ذات سے کہ میں یہ کر لوں, میرے پاس یہ چیز آ جائے, یہ چیز آ جائے, پھر وہ حوث ختم نہیں ہوتی, پھر اس کے بعد دوسری نسل, پھر تیسری نسل, پوتروں کے پاس بھی یہ چیز آ جائے اور جان نکلتی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, اٹھا کر رکھاتے ہیں. اور ایسا جس کے ساتھ اتنی محبت اور تعلق کرتے ہیں جلدی کرو لاش میں دنیا پیدا ہو جائے. یہ ہے انجام دنیا کا. محبت اور تعلق اللہ سے ہونا چاہیے. یہ جتنی محبتوں کے افسانے سنتے ہیں نا, فلاں کو فلاں سے محبت ہو گئی, یہ دنیا کی محبتیں بالکل برباد کر دینے والی چیزیں. مولانا روم نے مکتبی میں لکھا ہے, شہزادہ تھا, کہانی ہے, قصہ ہے مگر سمجھنے کا, اور اسے کسی لڑکی سے محبت ہو گئی اور بہت شدید. بادشاہ نے کہا یہ اس پہ مر مٹا ہے, کل کو ساری سلطنت جاتی رہے گی اور کوئی آدمی اس کا دماغ درست کرے. بہت بڑے بڑے لوگ آئے, وہ اب بھوت جو بظاہر عشق کا تھا وہ کیسے اترے. ایک عقل مند آدمی آئے اور انہوں نے کہا بادشاہ سلامت علاج میں کر دوں گا. اس نے کہا بہت بڑے بڑے آئے علاج کرنے والے, اگر تم نے نہ کیا تو تیری گردن اتروا دوں گا, میں تو اتنا تنگ آ گیا. اس نے کہا 40 دن تک اس شہزادے کو, لڑکی کو اور مجھے چھوڑ دیجیے, دخل نہ دیجیے, جو میں چاہوں کروں. اس نے کہا ٹھیک ہے. شہزادے کے پاس گئے وہ اور کہنے لگے تمہارے اس سارے عشق اور محبت کا ماحصل یہی ہے کہ لڑکی تمہارے نکاح میں آ جائے, شادی ہو جائے. اس سے کہا ہاں جی یہی ہے. کہنے لگے جہاں اتنی قربانی دے رہے ہو, باپ کی سختی برداشت کر رہے ہو, 40 دن کے لیے ٹھہر جاؤ اور 40 دن بعد میں تمہارا خود ہی نکاح کروا دوں گا. تو بہت خوش ہوا. اس کے کہا سبحان اللہ, اس سے بہتر کیا چاہیے, یہی تو مراد ہے. اس کے 40 دن تک اسے دیکھنا نہیں, ملنا نہیں, اور نہ محل کے اس حصے میں آنا. پابندیاں لگ گئیں اور اس لڑکی کے پاس گئے اور اسے کہنے لگے کہ جو میں کھلاؤں وہ کھانا ہوگا, جو کہوں وہ کرنا ہوگا. اس نے کہا بہتر, اور ہم 40 دن بعد تمہاری اس کی شادی کرا دیں. وہ حکمت بھی جانتے تھے, دونوں حکمتیں, ایک حکمت جو ظاہری سند جس کا نام ہے, اور ایک حکمت جو طب کی پرانے زمانے میں. تو انہوں نے اسے ایسی دوا دی جس سے اس کو پیٹ میں تکلیف شروع ہو گئی, اور انہوں نے جو میں کرانی تھی سوپرس, اسے کہا کہ جو بھی گندگی ہے اسے ڈھیر پہ جمع کرتی رہیے, بس پھینکنا کہیں نہیں, بس ایک ڈھیر میں. اس سے پوچھے کیا حکمت کرنے کے, اس کو چھوڑو جو میں کہتا ہوں وہ کرو. اور 40 دن جب گزر گئے تو وہ تو بیچاری کہاں گوری چپی حسین اور کہاں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے رہ گئی. غم گر گیا, روغن اور آب و تاب سب جاتی رہی. تو انہوں نے اس سے بلایا, شہزادے کو لے کے آئے اور کہنے لگے کہ یہ ہے وہ تمہاری محبوبہ, بتاؤ کب نکاح کرنا ہے. اس نے یہ دیکھا تو سر لے دیا. اس نے کہا وہ اتنی خوبصورت تھی, یہ کون چڑیل لے آئے. انہوں نے کہا بس میاں,
اور ہاتھ پکڑ کے لے گئے اس گندگی کے ڈھیر پہ. انہوں نے کہا یہ تمہارا عشق ہے, یہ اس سے بہت سارا دل لگا ہوا. تو جو عشق ہوا کرتا ہے کسی کی ذات سے وہ بہت بلند اور بالا چیز ہے. وہ حوث کی عشق نہیں تھا, فسق تھا. اور فسق اور عشق میں بڑا فرق ہے. محبت تو سمندر کا پانی ہے, جتنا پیلو کوئی پیاس بھر جاتی ہے. اور فسق وہ ایسی ہے کسی کو سخت بھوک لگی ہے شدید, آپ اس کے سامنے جلی ہوئی روٹی رکھ لیجیے یا پلاؤ رکھ لیجیے, 2-4 لقمے کھانے کے بعد بھوک ختم ہو گئی. بس یہ دنیا میں یہی حال ہے اس کا کہ آدمی سے دیکھے اس کی اصل صورت کو تو مردار ہے, بے وفا ہے, چھوڑ کے جانے والی ہے, کوئی تعلق نہیں ہے اس کا انسانوں کے ساتھ. جب دنیا کی حقیقت پر نظر جائے تو بس یہی کچھ. اور محبت اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. اور یہ دنیا کی محبت اللہ کی محبت میں آڑے آ جاتی ہے, اللہ کی محبت کو نہیں رہنے دیتی دل میں. جب انسان کو واقعی اللہ کے علاوہ غیر کی طلب ہو جائے تو پھر اللہ کے غیر کے حوالے کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے میرا نہیں رہے, جب نہیں رہنا چاہتے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ جبرن تمہیں اپنا بنائے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دنیا ہر ایک کو دیتے ہیں جس سے محبت ہو, جس سے نفرت ہو, سب کو دیتے ہیں, مگر اپنے دین کی سمجھ صرف اس کو دیتے ہیں جس سے اللہ کو محبت ہو. اور بس اسی لیے لوگ مرے ہوئے ہیں. ظاہر کی آب و تاب پہ ہی نا, وہ شہزادہ بھی تو ظاہر کی آب و تاب پہ مرا ہوا تھا. اسی کو اللہ نے کہا یا لمون ظاہرا من الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی میں ظاہر کی چیزیں جب آئے گی تو ایک قدم سے دوسرا قدم ہے, اس دنیا سے اس دنیا میں چلا گیا. اور وہ ایسی دنیا ہے کہ جس